میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ احکام الہی کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو۔ اس کا یہ احسان بھی نہ بولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں، اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میرے بلا پر صبر کیا اور میرے نعمتوں پر شکر ادا کیا، میں ان کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں۔ جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میرے نعمتوں پر شکر نہ کیا، بس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کرے۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانو، عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں، ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے۔ ہمارا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ شاید کہ تم برا مانو تو کسی شے کو، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے، حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالت نہ بدلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ اللہ کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کچھ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے وجہ خروج بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ جب گواہ ادائے شہادت کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہونے سے انکار نہ کرے۔ لوگوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہے، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے، اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیاتیں بھیجی ہیں جس کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ جو شخص سیدھے راستہ پر چلا وہ اپنی ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا
تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔